بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ پچھلے سبق میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے اور اس میں جو راز کی باتیں ہیں، اسرار کی باتیں ہیں، وہ باتیں ہمیں بتائی تھیں، جس میں اللہ کے بارے میں اور قوت علمی اور قوت عملی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا سبق جو ہے نا، اس میں اللہ کی معرفت کے بارے میں ہے، رب کی معرفت۔ اور فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، رب تعالی یدعو عبادہ فی القرآن الی معرفتہ من طریقین۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو طریقوں سے۔ دو چیزوں کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں قرآن میں دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ علم مکمل طور پہ کسی چیز کے بارے میں آگاہ ہونا، مکمل جس چیز کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو ہماری معرفت ہے، نہیں، اللہ کو ہمارا علم ہے۔ اور ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں معرفت حاصل کرو۔ ایک ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا، وہ الگ ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے، وہ اللہ جس اللہ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ اللہ جس اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اللہ جس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ جس کو ہم کسی کے ساتھ مشابہت نہیں دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کی طرح ہے، اللہ کی آنکھیں فلانے کی طرح ہے، اللہ کے ہاتھ فلانے کی طرح ہے، اللہ فلانے کی طرح دیکھتا ہے، اللہ فلانے کی طرح بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، فلاں کی جتنا ہے۔ ہماری عقل ہی وہاں نہیں جا پاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن بے شک ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن جب ہم اللہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی صفات پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی شان اور اس کی ذات کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ایک اللہ کے بارے میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کتنا ہی کوئی خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کتنا ہی کوئی پیارا ہوگا، وہ اللہ کتنا ہی کوئی عظیم ہوگا، وہ اللہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھتا ہے نا، تو انسان کے ذہن میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، انسان کی سوچ میں اس اللہ تعالیٰ کی صفات بیٹھ جاتے ہیں، اور انسان اپنے دل کی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے کہ اس کا اللہ تو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اس کی شان، اس کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں عرف حاصل کرنا، جتنا زیادہ آپ اللہ کو جانو گے، جس طرح ہم نے پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسماء اور صفات اور اللہ کے افعال کے ساتھ جان لیتا ہے نا، اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، اور ایسی محبت آ جائے کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمارے لیے ہمارا اللہ محبوب ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو جانیں، اللہ کے بارے میں پڑھیں۔ اور امام ابن قیم نے آگے دو طریقے بتائے کہ اللہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، وہ دو چیزیں آگے بتائی ہیں، لیکن اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ پہلے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جس طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عرف ربہ احبہ، جو اپنے رب کو جان لے، عرف رب کی معرفت جسے مل جائے، اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ومن عرف الدنیا زہد، جو دنیا کو جان لے، دنیا کی قدر اور قیمت کو جان لے، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا کتنی حقیر چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ، اور ہم اپنے اللہ کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں کیونکہ ہم اپنے اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے ہمیں، اللہ کی صفات، ہم قرآن پاک پہ کبھی غور نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام پہ، اللہ کی خلقت پہ، اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی نشانیوں پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، پیغمبر آپ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا، جس اللہ نے اس علاقے کو حرمت والا علاقہ بنایا، مکہ شہر کے بارے میں بات ہو رہی، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ساری چیزیں اسی کی ہیں،
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے، جو گمراہ ہوگا آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ یہ بھی کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ اللہ اپنے نشانیاں تمہیں دکھاتا رہے گا. فَتَعْرِفُونَ، جب تم رب کی نشانیوں پہ غور کرو گے نا. دونوں آیتیں جو ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی آیتیں ہیں، جب تم رب کی آیتوں کو پڑھو گے نا، فَتَعْرِفُونَ، پھر تمہیں رب کی معرفت حاصل ہوگی، پھر تم رب کو جانو گے کہ تمہارا رب کتنا ہی کوئی عظیم ہے، اور تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنی ہی اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. جس طرح اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. علماء کون سے؟ جن کے پاس صرف علم کی سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں. علماء وہ جو صرف علم جو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ علماء جو اپنے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو اللہ کی صفات. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ رب کو جاننا، جس طرح ہم نے قوت علمیہ، ہم نے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ علمی طاقت مکمل کب ہوتی؟ جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، اور اس رستے کو پہچانتا ہے جو رستہ اللہ تک لے جائے. پھر اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کتنا حقیر ہوں، میں کتنا جھکا ہوا ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، اپنے عیوب کو جانتا ہے. تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ رب کو پہچاننا، رب کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو علماء، جب انسان اپنے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو یہ انسان باقی لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. انما یخشى اللہ، یقیناً اللہ کے بندوں میں حقیقی معنوں میں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، جو کتاب و سنت سے علم سیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ان اخوفکم للہ انا، لوگو تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. اللہ اکبر. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کی رونے کی ایسی آواز آتی جیسے ہانڈیے سے آواز آتی. آپ ایک آیت پڑھتے، اس آیت کو پڑھتے رہتے، ساری رات پڑھتے رہتے، اور ایک آیت کو پڑھتے جاتے، روتے جاتے، پڑھتے جاتے، روتے جاتے. اللہ اکبر. بے شک. تو یہ کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں؟ یہ رب کی معرفت سے آتی ہیں، اللہ کو جاننے سے، اللہ کی صفات کو جاننے سے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے مقام کو جاننے سے انسان میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخوف الناس لربہ اعرفہم بنفسہ وبربہ، سب سے زیادہ اللہ سے وہ انسان ڈرتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اپنے رب کو جانتا ہے. ولذالک قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخوفکم للہ، تم سب سے زیادہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. وکذالک قال تعالی، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں. ثم اذا کملت المعرفۃ ورثت جلال الخوف واحتراق القلب، جب معرفت، اللہ کی معرفت پوری ہونا، دل میں کامل معرفت ہو، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ کا خوف، اور دل پھر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے یہ دل جو ہے نا جلنے لگتا ہے، یہ دل پگھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ چن لے، اپنی محبت سے ان دلوں کو بھر دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ العارف من انس باللہ فاوحشہ من الخلق، اللہ کے بارے میں جاننے والا وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور اللہ سے وہ ایسے مانوس ہو جائے، اللہ سے اس کو ایسی محبت ہو جائے کہ جب وہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ سے گفتگو کرنے لگ جائے تو وہ مانوس ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کا دل لگ جاتا ہے اللہ سے بات کرتے ہوئے، اس کو سکون ملتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے. فَأَوْحَشَهُ مِنَ الْخَلْقِ، اور اللہ سے اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت میں، اللہ سے جڑنے میں، کہ لوگوں کے ساتھ پھر وہ وحشت محسوس کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے اللہ سے دور کر دیں گے، یہ مجھے غیبت میں مصروف کر دیں گے، یہ مجھے چغلیوں میں، یہ مجھے جھوٹ بولنے میں، یہ مجھے وقت ضائع کرنے میں مصروف کریں گے، دنیا کے پیچھے مجھے لگا لیں گے، یہ مجھے اللہ سے دور کریں گے. لوگوں سے وہ وحشت محسوس کرتا ہے.
لوگوں کے ساتھ بس ضرورت کے مطابق اپنے معاملات کرتا ہے، جب اسے ٹائم ملتا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے فوراً دوڑ کے اپنے اللہ کی طرف آتا ہے، وافتقر الی اللہ فاغنہ، اور اللہ تعالیٰ کا محتاج بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے فقیر بن جاتا ہے، تو اللہ لوگوں سے اس کو غنی کر دیتا ہے، وذل للہ، اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، فاعزہ فیہم، تو اللہ لوگوں کے سامنے اسے عزیز بنا دیتا ہے، وتواضع للہ، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، واستغفر باللہ فاحوجہم الیہ، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ذاق طعم المعرفۃ وجد طعم المحبہ، جو رب کی معرفت جسے مل جائے نا، اسے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذائقہ وہ چکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ وہی انسان محسوس کرتا ہے جو اپنے رب سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے فرماتے ہیں نا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، دین اسلام کا دین ہونے سے، حقیقی دین ہونے سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے سے راضی ہو جائے، اسی نے ایمان کا لذت چکھ لیا۔ مطلب ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں فالرضا من جملۃ ثمرات المعرفہ، اور اللہ کی معرفت کے پھلوں میں سے ایک پھل یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے انسان کہتا ہے میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے محبت جو ہے، کیونکہ وہ پہچان گیا، وہ جان گیا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کبھی بھی برا فیصلہ نہیں کرے گا، میرا اللہ کبھی بھی مجھے تکلیف میں نہیں ڈالے گا، میرا اللہ کبھی بھی میرا برا نہیں چاہے گا۔ جس طرح انسان اپنے ماں باپ سے ہمیں اتنا کم سے کم بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے برا نہیں چاہتے ہیں، تو میرا اللہ تو دنیا جہان کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈال دے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک اور مقام میں یہ بھی فرماتے ہیں لیس فی الدنیا ولا فی الآخرۃ اطیب عیشا من العارفین باللہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جاننے والوں سے زیادہ کسی کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی ان لوگوں کی زندگیوں میں جو لذت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، کسی اور کی زندگی میں وہ خوشی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سلف الصالحین کہتے ہیں کہ اگر یہ مال اور دولت دنیا کے جائیداد رکھنے والے اور حکومت اور بادشاہوں کے جو حاکم اور بادشاہ ہیں، اگر یہ جان لینا کہ ہم کس قسم کے سکون میں رہتے ہیں اور ہمارے دلوں میں کیسی خوشی ہے، اگر اس خوشی کو یہ سمجھ لینا تو یہ ہم سے لڑنے لگ جائیں اور اس خوشی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کریں کہ یہ اتنا خوش رہتے ہیں، اتنا سکون ہے ان کے دلوں میں۔ تو اکثر جب انسان دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور انسان اپنے اللہ کے راستے کو جب چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے، میری یاد سے جو غافل ہو جائے، جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ رب سے جب انسان دور ہوتا ہے نا تو پھر اسے سکون نہیں ملتا، پھر اسے وہ خوشی نہیں ملتی ہے، پھر مال بہت ہوگا لیکن دل راضی نہیں، پھر اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، کھانا پینا ہر قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن دل میں وہ خوشی نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے نا، پھر اور دنیا کی حقیقت کو جب انسان سمجھ لیتا ہے نا، پھر وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ اداسی بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب انسان کا ایمان کچھ کمزور ہو جاتا ہے تبھی انسان دنیا کے معاملات کو لے کے اداس ہوتا ہے۔ بہرحال ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو جانو دو طریقوں سے، احدہما، ایک النظر فی مفعولاتی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے، اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ نے کیا 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 ہے جی، جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے جسم کو دیکھیں گے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے معاملات کو دیکھیں گے، اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے کھانے پینے کو دیکھیں گے۔ ہم نے اس زمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ زمین میرے اللہ نے کیسی زمین بنائی ہے، یہ زمین ہے تو اس زمین کی ایک ایک نعمت کو جب آپ دیکھیں گے، اس پانی کو جب آپ دیکھیں گے، اس ہوا کو آپ دیکھیں گے، اس خوراک کو آپ دیکھیں گے، اس دنیا کے نظام کو جب آپ دیکھیں گے، جب بارش برسے گی، جب آپ بارش کی
کی خوشی کو آپ محسوس کریں گے، جب ٹھنڈی ہواؤں کو جب آپ محسوس کریں گے، جب اس چاند کو آپ دیکھیں گے، یہ چاند کتنی بڑی نعمت ہے، جب اس سورج کو آپ دیکھیں گے، اس سورج کی نعمت کو آپ محسوس کریں گے، جب اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں نا، النظر فی مفعولاتی، اللہ کی خلقت پہ جب آپ غور کرو گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی کہ یار یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے بنایا. اللہ اکبر. کم تشتکی وتقول انک معدم والارض ملکک والسماء والانجم. کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا کہ انسان تو کتنی شکایتیں کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ والارض ملکک، یہ زمین تیری ملکیت ہے، والسماء، آسمان تیرا ہے، والانجم، یہ ستارے تیرے ہیں، وَلَكَ الْحُقُولُ وَزَهْرُهَا وَأَرِيجُهَا، یہ باغیچے، یہ خوبصورت پھول، یہ پھولوں کی خوشبو، وَالْبُلْبُلُ الْمُتَرَنِّمُ، یہ پرندوں کی آواز، وَالْمَاءُ حَوْلَكَ فِضَّةٌ رَقْرَاقَةٌ، یہ تمہارے ارد گرد جو چمکتا ہوا پانی ہے، اس پانی کی خوبصورتی، اس پانی کی مٹھاس. اللہ کی نعمتوں کو تو غور تو کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا. سوچو اللہ کو کتنی محبت تھی مجھ سے کہ میرے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. میں کتنا کوئی خاص تھا اللہ کے لیے کہ اللہ نے میرے لیے یہ ساری نعمتیں پرفیکٹ، ہر چیز اللہ نے میرے لیے پرفیکٹ بنائی ہیں. اللہ کتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں کتنا ناشکرہ بندہ ہوں، میں کتنی ناشکریہ کرتا ہوں. جب آپ اللہ کی صفات کو جانیں گے نا، اللہ کی نعمتوں کو جب آپ محسوس کریں گے نا، تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ مان جائیں گے کہ دنیا میں کسی نے میرے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جتنا کچھ میرا اللہ نے میرے لیے کیا. اتنا میرا خیال کوئی نہیں رکھتا جتنا خیال میرا اللہ میرا رکھتا ہے. اتنا میرے بارے میں فکر مند کوئی نہیں رہتا جتنا میرا اللہ میرے بارے میں فکر مند ہے. اتنا مجھے نعمتوں سے نہیں نوازتا، اتنا مجھے خوش نہیں رکھتا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اس حال میں رکھ سکے. تو بے شک ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور سب سے پہلی بات انہوں نے کہا رب کی معرفت کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے رب کی خلقت پہ غور کرنا، رب کی مخلوقات کو دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، انسان کیا تمہارے لیے ہم نے اس زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا وخلقناکم ازواجا، تمہیں ہم نے جوڑیوں میں نہیں، تمہیں اور تمہاری جوڑیاں نہیں بنائیں. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، تمہارے لیے نیند کو ہم نے آرام کا سبب نہیں بنایا، رات کو تمہارے لیے رات کو سکون کا سبب نہیں بنایا. وجعلنا فوقکم سبعا شدادا، مضبوط آسمان تمہارے لیے میں نے نہیں بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا، یہ چاند کو دیکھو، اس چمکتے ہوئے چاند کو. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، تیرے لیے میں نے بارش نہیں برسایا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ تیرے لیے میں زمین سے اناج نکالوں. تیرے لیے کر رہا ہوں نا، میں کس کے لیے بارش برسا رہا ہوں؟ تیرے لیے تو کر رہا ہوں، تو تاکہ تیری زندگی اچھی ہو، تجھے نعمتیں دینے کے لیے. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تیرے لیے بیج، تیرے لیے اناج، تیرے لیے یہ باغات، تیرے لیے یہ خوبصورت زمین، یہ سب کچھ ہے انسان میں تیرے لیے کر رہا ہوں نا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم غور نہیں کرتے ہو کہ کیسے اللہ نے یہ بڑے آسمان بنائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج کو اللہ نے چراغ بنا دیا، چاند کی روشنی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم، اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نباتات نکالے، پھر تمہیں دوبارہ اس میں لوٹاتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ نکالتا ہے زمین سے. واللہ جعل لکم الارض، قرآن پاک میں آپ غور کرتے جائیں. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی، سب سے پہلے اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کتاب سے نوازا اور اس کے بعد حق سے تمہیں ہدایت دی ہے، جو کہ بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم ہیں. اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا بغیر ستونوں کے جسے تم دیکھ سکتے ہو، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہوئے، پھر سورج اور چاند کو مسخر کیا. سارے کے سارے ایک تدبیر، اللہ کے ایک فیصلے اور ایک اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے ان کو چلایا. یفصل الآیات لعلکم یدبر الامر، ہر معاملے کو تدبیر دینے والا، ہر پلاننگ کرنے والا، ہر معاملے کو ایک تدبیر کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، اسے چلانے والا. یفصل الآیات، اپنے نشانیوں کو کھول کھول کے دکھانے والا. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کے ملاقات سے یقین ہو جائے. هو الذی، آگے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، تمہارے لیے اس میں لکم منہ شراب، تم پیتے ہو،
ومنہ شجر، اس پانی کے ذریعے تمہیں درخت ہیں، تمہیں درخت ملتے ہیں، ینبت لکم بہ الزرع، اس کے ذریعے تمہارے کھیتی ہیں، زیتون ہے، کھجور کے درخت ہیں، انگور ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں۔ ان آیتوں میں نشانی ہے سوچنے والی قوم کے لیے، تمہارے لیے رات، تمہارے لیے دن، تمہارے لیے سورج، تمہارے لیے چاند، تمہارے لیے ستارے، یہ سارے مسخر کیے ہیں، تم کیوں عقل نہیں رکھتے ہو؟ جو رنگ برنگی چیز زمین میں اللہ نے تمہارے لیے آباد کیے ہیں، اے لوگوں تمہارے لیے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، نشانی ہے ان چیزوں میں تاکہ تم نصیحت لو۔ تمہارے لیے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، تمہارے لیے اللہ نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے لحمن طریا، یہ نرم گوشت کھاؤ، وتستخرج منہ حلیہ، اس سے بہترین قسم کی موتی نکالو، بہترین قسم کے یہ زیورات نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ وترى الفلک، دیکھو کشتی کو، مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ، یہ کشتیاں جو چلتی ہیں اس سمندر پہ، دیکھو کس طرح اللہ چلاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، سورۃ النحل کی یہ آیات ہے۔ زمین پہ اللہ نے تمہارے لیے ان پہاڑوں کو میخے بنا کے لگا دی، ان تمید بکم، کہیں زمین تمہیں گرانا دے، وانہارا، نہریں چلا لی، وسبلا، اور رستے بنا دیے تاکہ تم رستہ پاؤ، وعلامات، نشانیاں رکھی زمین پہ، وبالنجم، ستاروں کے ذریعے بھی لوگ رستے کی سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کے طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ نا اے انسان، تم کبھی اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تم ناشکریاں کرتے ہو اور اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ تم تکبر کرتے ہو وہ اللہ درگزر کرتا ہے۔ تم اللہ کی زمین پہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہو اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو انٹرو ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے محبت ہمیں تبھی ہوگی جب ہم اپنے اللہ کو اور اللہ کی خلقت، تو ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی خلقت پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے پہلے بھی غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کی خلقت کے بارے میں سوچتے تھے کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں غور کرنا، اللہ کے صفات کو جاننا، یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں التفکر فی آیاتہ وتدبرها فتلک آیاتہ المشہودہ وہذہ آیاتہ المسموعہ المعقولہ۔ التفکر فی آیاتی، اللہ کی آیات، قرآن کی آیات پہ غور کرنا۔ اللہ سے محبت آپ کو تب ہوگی جب تم قرآن پڑھو گے اور قرآن پہ غور کرو گے۔ وتدبرها، قرآن پہ غور کیسے ہوگا؟ قرآن کی تاثیر وہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی کہ دو قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک مضبوط دل، ایک کمزور دل۔ مضبوط دل کو کیا کرنا ہوگا، کمزور دل کو کیا کرنا ہوگا؟ تدبر کرو، غور کرو اس قرآن پہ۔ فَتِلْكَ آیَاتُهُ الْمَشْهُودَةُ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی خلقت میں، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وَهَذِهِ، اور یہ قرآن، آیاتُهُ الْمَسْمُوعَةُ، یہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ المعقولہ، اور ہم اپنے عقل سے اس آیات کو، ان آیات کو محسوس کرتے ہیں۔ النوع الاول، جو پہلے قسم کا، جو اللہ کی جو پہلی قسم کی جو آیات ہیں، جو اللہ کی خلقت ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے بدلنے میں، کشتی کے چلنے میں، سمندر میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں الی آخرہ، اس آیت کے آخر تک۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کی خلقت، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند لوگ جب اللہ کی ان خلقت پہ غور کرتے ہیں تو انہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے ایک خالق ہے، ایک بنانے والا ہے۔ آگے پڑھیں گے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو کیسے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت کے ساتھ۔ فرماتے وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بے شمار جگہوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ والثانی، اور دوسری جو اللہ کی نشانیاں ہیں جو کہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے، اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ کسی نبی
ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مردوں کو زندہ کر دیا، اندھے کو ٹھیک کر دیا، برس کے کوڑے کی بیمار کو ٹھیک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا، ہاتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہے، الگ الگ نبیوں کے آپ واقعات پڑھے گئے، الگ الگ صالح علیہ السلام کو اونٹنی اللہ نے دیے، معجزات دکھائے نا۔ اللہ کیسے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی تھے، ما من نبی الا واوتیا، ہر نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ ضرور دکھایا، ایسے معجزہ ضرور دیا ہے، ما آمن به البشر، ایسی نشانیاں اللہ نے دی ہیں جسے دیکھ کے لوگ ایمان لے آئے ہر نبی کو۔ لیکن اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَإِنَّ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے نا وہ ایک وحی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے نا، اور لوگ ماننا پڑے گا کہ ہاں واقعی میں اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اونٹنی کو معجزہ رکھا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو چلو مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول نے دکھا دیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی تو امت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی امت نے تو قیامت تک آنا ہے نا۔ تو کوئی اگر ایسا معجزہ ہوتا جو اس وقت کے لوگوں کو دکھا دیتے اللہ کے رسول، تو پھر بعد میں آنے والے کہتے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے نا، ہمارے سامنے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے جو قیامت تک اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کا میں محافظ ہوں، جاؤ قرآن، قیامت تک یہ قرآن چیلنج ہے، اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، جاؤ اس قرآن کو جب جب پڑھو گے، جب جب غور کرو گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنے نشانیاں انہیں دکھاتے رہیں گے، اس خلقت میں بھی، ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کو ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ انہ الحق، ہر زمانے میں، ہر وقت میں انہیں ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ ترقی کریں گے، علم کے انتہا تک جب پہنچیں گے، پھر جب قرآن کھولیں گے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ، یہ بات تو پہلے ہی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن ہر زمانے میں انہیں بتائے گا کہ میں حق ہوں، قرآن ہر زمانے میں انہیں بتائے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، قرآن ہر زمانے میں انہیں اللہ سے جوڑے گا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وثانی، اور جو دوسرا معجزہ ہے، جو دوسری چیز ہے، دوسری نشانی ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وقولہ، اور اللہ کا یہ فرمان، افلم یدبروا القول، انہوں نے کیا اس قرآن پہ غور نہیں کیا ہے جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کیا ہوتا نا تو یہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا نا، قرآن کے ساتھ اپنے دل کو جوڑا ہوتا نا، قرآن کو وقت دیا ہوتا، رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اٹھ کے قرآن کو اس نے پڑھا ہوتا نا، تو یہ کبھی ایسے نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ وقولہ، اور اللہ کا یہ فرمان، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بابرکت کتاب ہے۔ کیوں اے اللہ نازل کیوں کی ہے؟ تاکہ اس کتاب کو ہم لے کے الماریوں میں رکھیں، یا اس کتاب کی تعویذ بنا کے ہم پہنیں، یا اس پہ دم کر کے پانی پئیں، یا اس کو پانی میں گھول کے پھر پانی کو پئیں، یا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، بندوں اس پہ غور کرو، غور کرو، دھیان دو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ باتیں تمہاری کامیابی کی باتیں ہیں، یہ باتیں تمہارے نجات کی باتیں ہیں۔ قرآن پہ جب غور کرو گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی دو طریقے یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو جاننے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات رب کی خلقت، اور دوسری چیز اللہ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کا یہ فرمان۔ ان پہ غور کرو گے تو یہ قرآن ہدایت دے گا، یہ قرآن تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑے گا۔ اللہ کی مخلوقات پہ غور کرو گے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو باتیں ہیں انہیں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں انس ملے، اللہ کی یاد سے ہمارے دلوں کو سکون ملے، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل تازہ ہو جائیں، اور اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کے لیے سکون اور راحت اور دلوں کا علاج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرمائے، ہمیں حقیقی مومن بنائے، محسن بنائے۔
یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.